ایک مرتبہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے کانوں تک بات آئی کہ رات کو ریڈ پڑی ہے، لوٹ مار ہوئی ہے اور کچھ لوگوں کی بکریاں چوری کر لی گئی ہیں۔ نیوز آتا ہے ایسا کہ فلاں صاحب کے گھر کسی نے رات کو لوٹ مار کی اور ساری بکریاں لے کر کے چلے گئے، پھر پتا چلا کہ ابھی پکڑے نہیں گئے اور پھر پتا چلا کہ نہیں، وہ بکریاں تو بازار میں بیچ دی گئی ہے، نہیں پکڑے گئے چور اور بازار میں۔ اب پتا نہیں کہ جو بھی بکری کا گوشت گھر میں آتا ہے وہ کس بکری کا ہے، یہ پتا نہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو۔ چوری امام صاحب نے نہیں کی ہے، چوری کسی اور نے کی ہے، لیکن وہ چوری کا مال مارکیٹ میں آ گیا تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بکریوں کے ایکسپرٹس کے پاس گئے اور ان کو پوچھا کہ ایک بکری زیادہ سے زیادہ کتنی مدت تک زندہ رہ سکتی ہے، لائف سپان کیا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ 7 سال تک۔ 7 سال تک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بکری کا گوشت نہیں چکھا۔ امام محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا آخری قصہ سنا کر آج کی بات کر۔ امام محمد ابن سیرین رہے، بہت بڑے محدث، بہت بڑے فقیہ، بہت بڑے آدمی، امام محمد ابن سیرین رحمہ اللہ تعالی، تابعی، وہ تیل کا کاروبار کرتے تھے اور ایک مرتبہ انہوں نے 40,000 درہم کا تیل خریدا، 40,000 یعنی 40,000 پاؤنڈز کا 40,000 کا تیل خریدا اور وہ ڈبوں میں آیا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ سب سے پہلا ڈبہ جو کھولا گیا اس میں چوہا تھا، سب سے پہلے ڈبے میں چوہا نکلا تو حضرت کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ تیل جس سے ہم نے خریدا ہے ہول سیل میں، وہ تو ڈبوں میں تیل نہیں رکھتا، وہ تو تیل ایک ہی جگہ پر رکھتا ہے، تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ تیل ڈبے میں آ گیا پھر اس میں چوہا گرا، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جو اس کا بہت بڑا جو تالاب ہوگا تیل کا اس میں پہلے سے گرا ہوا تھا اور اس ڈبے میں آ گیا۔ تو اب پاسبلٹی ہے کہ یہ جتنا بھی تیل ہے وہ سارا کا سارا ناپاک ہے، اور یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ صرف یہ ڈبہ ناپاک ہے اور باقی ناپاک نہیں۔ اب شک پڑ گیا، ناپاک اور ناپاک جو ہے یہ اب ناجائز ہو گیا، حرام ہو گیا، یہ پیٹ میں نہیں جانا چاہیے، اس لیے ہم تو کسی کو بیچ نہیں سکتے، ہمیں نہیں بیچنا چاہیے، ایسا تیل ہمیں نہیں بیچنا چاہیے۔ اب سوچو 40,000 کا تیل ہے تو 40,000 پر پروفٹ کتنی ملتی، لیکن نہیں، کوئی حرج نہیں، ہمیں نہیں بیچنا چاہیے۔ آگے کا دیکھیے تقویٰ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ ہمیں بھی ایسا بنائے۔ ایسے لوگ جنتی کہلانے کے مستحق ہیں میرے بھائیوں، ایسے لوگ علماء اور فقہا کہلائے جانے کے مستحق ہیں، ایسے لوگ مشائخ اور بزرگان دین کہلائے جانے کے مستحق ہیں، ہمیں نہیں چاہیے۔ اب عیب والا تو ہے تو اس کو کانٹیکٹ کر کے کہتے کہ دیکھو اس میں چوہا ہے، اور یہ ریشنل بات ہے کہ عقل میں آنے والی بات ہے کہ سب میں چوہا پہلے سے گرا ہوا ہو، کیا پتا، اس لیے واپس لے جاؤ، ہمارے 40,000 واپس دے دو، یہ مشورہ ہوا۔ تو حضرت نے یہ فرمایا کہ دیکھو جس سے ہم خریدتے ہیں وہ تقویٰ اور پرہیزگاری میں اس درجے کا نہیں ہے، اس لیے ہم یہ عیب اس کو بتلائیں گے تو وہ خرید تو لے گا، واپس لے لے گا، اقالہ کر لے گا، ہمیں ہمارے 40,000 مل جائیں گے، لیکن وہ پھینکنے والا نہیں ہے، وہ اس کو بیچے گا۔ اور میں یہ نہیں چاہتا کہ کسی بھی مسلمان کے پیٹ میں حرام کا تیل جائے۔ اللہ، تو کیا کیا جائے؟ کہا کہ سب بہا دو، ہماری 40,000 کی پونجی بہہ جاوے گٹر میں، لیکن کسی کے پیٹ میں حرام کی چیز نہ جائے۔ بھائی کیوں اس قدر احتیاط؟ اس لیے احتیاط کہ وہ جانتے تھے کہ میرے 40,000 اگر بہہ گئے وہ اتنا بڑا نقصان نہیں ہے جتنا کہ نقصان لوگوں کے پیٹوں میں اس حرام تیل کے جانے کا ہے۔